قومی شاہراہ اور حادثوں کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ شاہراہیں کبھی ہمیں اپنی منزل کی طرف لیے چلتی ہیں اور کبھی انہی شاہراہوں پر کتنے ہی لوگوں کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ حادثے قومی شاہراہ پر روز کا معمول ہیں، لیکن قومی شاہراہ N5 پر جام شورو ٹول پلازا سے لے کر نوری آباد کا ایریا ایسا ہے کہ جہاں حادثات رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اب تک اپنی آنکھوں میں منزل کے سہانے خواب سجائے نہ جانے کتنے مسافروں کی زندگی کا سفر منزل پر پہنچنے سے پہلے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے ریکارڈ کے مطابق جنوری 2014 سے لے کر مارچ 2015 تک وقوع پذیر ہونے والے حادثات کی فہرست بھی بہت لمبی ہے۔ جنوری 2014 سے مارچ 2014 تک 5 مختلف واقعات میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 24 افراد زخمی ہوئے۔ اسی طرح اپریل سے جون تک 9 مختلف واقعات میں 18 افراد موت کا شکار جبکہ 43 افراد زخمی ہوئے۔ جولائی 2014 سے ستمبر تک 9 مختلف واقعات میں 14 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 44 افراد زخمی ہوئے۔ اسی طرح اکتوبر سے دسمبر 2014 تک 8 مختلف واقعات میں 10 اموات واقع ہوئیں جبکہ 23 افراد زخمی ہوئے۔ جنوری 2015 سے مارچ 2015 تک 13 مختلف واقعات میں 11 افراد موت کا شکار ہوئے اور 9 افراد زخمی ہوئے۔ جنوری 2014 سے مارچ 2015 تک مختلف واقعات میں 73 افراد جاں بحق جبکہ 143 افراد زخمی ہوئے۔ ایسا کیا ہے کہ جامشورو سے نوری آباد تک تواتر سے حادثات واقع ہوتے ہیں؟ یہ قومی شاہراہ پر اتنے حادثات ہوتے کیوں ہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ سپوز کہ جو اس روڈ کے اوپر روڈ یوزر گاڑی چلا رہا ہے، کیا وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ روڈ سینس کو سمجھتا ہو، گاڑی کو چلانے کے لیے اس گاڑی کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو اور قانون کے بارے میں بھی اس کو پتا ہو۔ ایک آدمی نے گاڑی چلانا سیکھی اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، اپنے دوست سے، کسی رشتے دار سے، اس نے اس کو اسٹیئرنگ پکڑنا سکھا دیا، اس کو گاڑی کے چلانے کا طریقہ بتا دیا، پر اس نے اس کو روڈ سینس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو گاڑیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اس کے انجن کے بارے میں، اس کی بریک کے بارے میں، اس کی میکینیکل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سپوز کہ آپ کی گاڑی ہے، اس کے ٹائر کمزور ہے، گرمی کے دنوں میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وہ برسٹ ہو جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے وہ الیکٹریکل فالٹ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے روڈ کے اوپر، مین روڈ کے اوپر، ہائی وے کے اوپر، وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ جہاں آپ کی جو گاڑی ہے اس اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ وہ حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اگر اس کو نیند آتی ہے اور اس پہ وہ ڈرائیو کرتا ہے تو اس کو یہ نقصان ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر دوران ڈرائیونگ اس کو نیند آ گئی تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، وہ نیند کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں بڑی گاڑیاں، ہمارے یہاں ایریاز میں جیسے بہت زیادہ اونچی چڑھائی ہے، ڈھلان ہے، اس میں وہ بریک فیل ہو جاتے ہیں، پھر ایک گاڑی دوسری گاڑی کو ہٹ کرتی ہے۔ اس طرح سے روڈ کی ایکسیڈنٹ کی جو وجوہات ہے وہ بہت ساری ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی۔ قومی سطح پر ایسے قوانین موجود ہیں جو شاہراہوں پر رواں ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور ممکنہ حادثات کی روک تھام اور حادثات سے ہونے والے نقصانات کی شرح کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے حادثات کی شرح میں کوئی کمی واقع ہو سکی ہے؟ آج سے اگر ہم 10 سال پہلے چلے جائیں تو 10 سال پہلے جو گاڑیوں کی نمبر آف وہیکلس تھا وہ کم تھا، اور جو ڈرائیوروں کی تعداد تھی وہ بھی کم تھی۔
آج اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو تعداد بڑھ گئی اور ڈرائیور بھی بڑھ گئے. اب جب گاڑیاں بڑھ گئی، تعداد بڑھ گئے، تو کیا روڈ بھی اتنا بڑا ہوا کہ نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ روڈ ویسا کا ویسا ہی ایک کنڈیشن ہے. پہلے جو گاڑیاں ہوتی تھیں وہ اتنی اسپیڈ پہ نہیں چلتی تھی. اب جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کی اسپیڈ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں. اب جب اسپیڈ تیز ہوگی، اگر اس کو راستہ نہیں ملے گا، روڈ چھوٹا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کوشش کرے گا کہ میں رانگ سائڈ سے اوورٹیک کروں، اور رانگ سائڈ سے جب اوورٹیک کرے گا تو وہ حادثے کا سبب بنے گا. ویسے تو حادثات کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک تو ڈرائیور حضرات کی غفلت ہے. ناتجربہ کاری، تیز رفتاری اور قانون شکنی بھی حادثات کے اسباب میں اہمیت کی حامل ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی عوامل ہیں جو حادثات کا سبب بنتے ہیں. حادثات میں سڑکوں کے ڈیزائن اور مینٹیننس کا بھی اہم رول ہے، جس کی پوری ذمہ داری نیشنل ہائی ویز اتھارٹی پر عائد ہوتی ہے. باقی سچ ہمارے جو ہائی ویز، چاہے وہ سپر ہائی وے ہو یا نیشنل ہائی وے ہو یا موٹر ویز ہو، ہم ان میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پاٹول پیچ نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اس کی پراپرلی مینٹیننس ہو، جو کہ ہم کرتے آئے. سالانہ ہمارا بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے روڈ کو مینٹین کرنے میں. ملینس آف روپیز ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنے میں. ابھی ہم نے پچھلے 6 مہینے کے اندر جو ایکسپینڈیچر کیا ہے روڈ پہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 بلین سے زیادہ ہے. 1.5 بلین 1.5 بلین جو ہم نے خرچہ کیا ہے، جس میں ہم نے 52 کلومیٹر کی ریچ جو سڑک ہے ہماری حیدرآباد بائی پاس سے لے کے مٹیاری تک رکشا تک، وہ ہم نے کور کی 52 کلومیٹر ریچ. اس کا کام ابھی بھی مزید چل رہا ہے. تو ایسے ہم کوشاں ہیں کہ جی کوالٹی بہتر ہے ہمارے روڈوں کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں روڈ کا نیٹ ورک بہتر ہونا چاہیے، جس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اپنے طور پہ بار بار اس کو مینٹین کر رہی، اور اس کی جو والیوم آف ٹریفک بڑھائے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے کو ڈیزائن کیا ہے. جو یہ 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہو رہا ہے، تب لا کر ہو ہی رہا ہے. اس پہ کام ہمارا شروع ہو رہا ہے. اس کی ڈیزائن ہو گئی، اس کے لیے لینڈ اکوائرنگ ہو گئی، لینڈ ایکوزیشن کمپلیٹ ہو گئی. ابھی ہمارا صرف فزیکلی اسٹارٹ وہ ہو رہا ہے، اور وہ ہو گیا تو آئی ہوپ کہ پھر ہمارے ایکسیڈنٹس اور مزید کم ہو جائیں، کیونکہ آپ کا جو والیوم آف ٹریفک ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہ روڈ آپ کا صرف انٹر کنیکٹڈ جو ہمارے ڈسٹرکٹ روڈس ہوں گے، جیسے یہاں سے مٹیاری تک، مٹیاری سے حالہ تک، حالہ سے سکرن تک، یہ روٹ ہمارا یوٹیلائز ہوگا. باقی مین گاڑیوں کے لیے جو بڑے لوڈیڈ وہیکلس ہیں، جو بسز ہیں، جو باہر کے روٹ کی، وہ تو اپنا موٹر وے یوز کریں گے. ان کے لیے پھر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ یہ یوز کریں. والیوم آف ٹریفک کم ہو جائے گا، آٹومیٹکلی ایکسیڈنٹس بھی کم ہو جائیں گے. قومی شاہراہ پر دیکھیں تو ہر ایک جلدی میں ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی دوڑتی گاڑیاں نظروں کے سامنے ہوتی ہیں. ایسے میں قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے موجود ادارے اور ان کے اہلکار ہر ایک کو اپنی ذمہ داری یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں ہوتا کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا آپ کو، میں آپ کو دیکھ رہا تھا نا، آپ کھڑے کر رہے ہیں، میں وہاں پہ بھی باندھ سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے صحیح کام کیا تو آپ نے جو ہے نا فائن کیا. آپ نے کیا صحیح کام کیا کہ میں نے ادھر نہیں باندھا، یہاں پہ باندھا، یہاں پہ باندھا، ٹھیک ہے. اگر وہاں باندھا تو بس صحیح تھا، وہاں باندھا ہے. ہمارے پاس آئے جب سب کو باندھا ہوا فائن نہ لگا. مجھے پتا ہے کیا اچھا کام، مجھے پتا ہے ان کو لکھو بھائی کیا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بہیویئر آپ کو ریپ نہیں، بس آپ کو دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے چالان نہیں کرے گا. اچھا باقی کوئی بڑی بات نہیں. سیٹ بیلٹ نہیں پہن رہے، سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے. میں ڈاکٹر ہوں اس لیے مجھے آپ چھوڑ دیں. چالان سیکٹن کے دیا تو مان گری مانو مان کرائے لگے تھا نوٹ چالان چالان نوٹ جمع ہے وہ لائسنس جی رجسٹریشن کو فون کر کچھ تھوڑا گھنا کاغذ پہ آئے. ہاں سلینڈر ودیک آहिनि، لائسنس بھی چالان थी वियो आहे. ॿियो मिड़ी सभु ख़ैर आहे. बसि हाणे तव्हांखे छा ॿुधायां، ज़िंदगी रही त वरी नेक्स्ट टाइम जॾहिं चालान थिए त पोइ ॿुधाईंदो. اب ہر کوئی ایسا بالکل نہیں کرتا. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی غیر ذمہ داری کا احساس بھی ہو جاتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں. ہائی وے ہمارا بہت خراب ہے, رف ڈرائیونگ ہے, سیٹ بیلٹ ضروری ہے. غلطی سے پیچھے پمپ پہ ہی میں نے سیٹ بیلٹ دی تھی, یا مجھے فائن بھرنا پڑے. شاہراہوں پر ٹریفک اسی طرح رواں دواں رہے گی اور ٹریفک حادثات کو روک پانا بھی ممکنات میں نہیں. ہاں, اتنا تو پھر بھی ممکن ہے کہ ان حادثات کی شرح میں کمی واقع ہو جائے, اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم سب اپنی تمام تر قانونی ذمہ داریاں پوری کریں. یاد رکھیں کہ قومی شاہراہ پر ڈرائیونگ ہمیشہ محتاط رہتے ہوئے کرنی ہے.